with the name of Allah Almighty Islamic Personal Law، جس کا مطلب ہے ایک سٹیٹ میں انسان کس طرح زندگی گزارے گا، اس کا ریلیجن کیا ہے، اس کے پرسنل رسم و رواج کیا ہیں، اس کا کفن دفن کا طریقہ کار کیا ہے، شادی بیاہ کس طرح کرے گا، طلاق کس طرح دے گا، دس از پرسنل لا۔ اور جس طرح ہندوستان کے اندر بہت سارے مذاہب رہتے ہیں اور سیکولر سٹیٹ کے اندر تمام مذہب اپنے اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور وہاں پر مسلمان جو رہتے ہیں وہ اپنی پرسنل لائف کے مطابق پرسنل رولز اڈاپٹ کرتے ہیں کفن دفن شادی بیاہ کے لیے۔ دس از اسلامک پرسنل لا۔ ٹوڈے our topic is Muslim Family Laws Ordinance 1961۔ پاکستان کے اندر بھی پرسنل لا میں فیملی لاز موجود ہیں۔ اب اس فیملی لاز میں ایک نئے آرڈر کے تحت، ایک نئے آرڈیننس کے تحت کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں 1961 میں، ضیاء الحق کے دور میں۔ کیا تھیں اب یہ بتاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ کویشچن کیا آتا ہے؟ رائٹ اے کریٹیکل انالیسس آف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961-2005۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس کو ڈیفائن کریں۔ What changes have been brought about the Muslim Family Laws Ordinance 1961 regarding succession؟ انہیریٹنس کے حوالے سے کیا تبدیلیاں کی گئیں مسلم فیملی لاز کے اندر ایک آرڈیننس دے کر؟ پولیگیمی کی کیا، پولیگیمی ملٹی سیکس یعنی کہ 4 بیویاں رکھنا، 2 بیویاں رکھنا، اس کے اوپر کیا ریسٹرکشن لگائیں گے؟ ڈیورس اور ڈیورس کے اوپر کیا ریسٹرکشن لگائیں گے؟ سیم لائک اسی طرح اور بھی کویشچنز ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا۔ ہم نے اس کویشچن میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ مسلم فیملی لاز جو پہلے سے موجود تھے پاکستان میں، اس میں ایک آرڈیننس 1961 میں لا کر کیا تبدیلیاں کی گئی اور کس طرح سے ہمارے فیملی لاز تبدیل ہوئے۔ پرائمر کا مطلب ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں آپ لکھیں گے فار آل پاکستانی مسلمس، یہ قانون تمام پاکستانیوں کے لیے ہے، اور اس قانون کے تحت کیا تبدیلی آئی؟ خاص طور پر ریسٹرکشنز آن ہسبینڈ فار سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ میرج، دوسری تیسری شادی کرنے کے لیے ہسبینڈ کے اوپر کچھ ریسٹرکشن لگائی گئی، اور یہ ان اسلامک ہیں۔ انٹروڈکشن کرا دیں گے آپ کہ کچھ ان اسلامک ہو گیا کہ مرد کو شادی، دوسری شادی یا تیسری شادی کرنے کے لیے اس پر کچھ ریسٹرکشن عائد کر دی گئی۔ دوسری ہیڈنگ دیں گے چینجز براٹ بائی مسلم فیملی لا آرڈیننس، کیا تبدیلیاں لایا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس، MFLO۔ ایپلیکیشن، پہلی بات اٹ از فار پاکستانی مسلمس، یہ قانون پاکستانی مسلمانوں کے لیے ہے، ناٹ فار مسلمز آف دا ادر کنٹریز، دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ This difference is un-Islamic۔ اسلام کیونکہ انٹرنیشنل ہے، اپنی اسپیٹ کے اندر ایک قانون تمام مسلمانوں کے لیے قانون ہے، لیکن یہ انوکھا لاڈلا قانون ہے جو کہ پاکستانی مسلمانوں پر تو عائد ہوتا ہے، باقی مسلمانوں پر نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو ان اسلامک بھی کہتے ہیں۔ پہلی بات مسلمانوں کے لیے ہے، دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ دوسری بات، پہلی چینج یہ ہے، تبدیلی یہ ہے۔ سیکنڈ، سکسیشن۔ سکسیشن کا مطلب ہے انہیریٹنس۔ اس سے پہلے مسلم فیملی لا میں تھا کہ گرینڈ ڈاٹر، گرینڈ سن، گرینڈ چلڈرن پراپرٹی کے حقدار نہیں ہوتے، دادا کی پراپرٹی کے حقدار پوتے نہیں ہیں۔ اس آرڈیننس کے تحت اب ہیں، اب پوتے پوتیوں کو جائیداد ملتی ہے۔ بیفور آرڈیننس نو شیئر ان پراپرٹی فار گرینڈ چلڈرن، آفٹر آرڈیننس دیر از، ہاں ہے، اب گرینڈ سن کو، گرینڈ ڈاٹر کو ملے گی پراپرٹی۔ سیکشن 4 اس کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے، سیکشن 4 میں یہ بات کی گئی ہے۔ اگلی تبدیلی کیا ہے؟ رجسٹریشن آف میرج۔ سیکشن 5 میں بتایا گیا شادی کرو گے رجسٹریشن بھی کرانی پڑے گی، پتہ چلے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ تم نے شادی کر لی ہے، پہلے گلی محلے مسجد میں بیٹھ کے شادی کر